الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة وقال الله عز وجل في مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں آج کا یہ مقدس دن جمعۃ المبارک دیکھنا نصیب فرمایا، اور اس نعمت پر بھی اس رب کا کروڑا احسان ہے کہ اس مقدس دن کی مقدس رحمتوں برکتوں والی ساعتوں کو ہمیں مسجد کے اندر دین سیکھنے کے لیے مختص فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع حضور کی امت سب سے بہترین امت ہے۔ کنتم خیر امہ، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین، یعنی دیگر انبیاء و رسول کی امتیں آئی، لیکن فرمایا حضور کی امت، میرا محبوب کی امت ان تمام امتوں میں سب سے افضل ہے۔ تو اس کی خصوصیات، امت کے احوال اور دیگر کچھ اہم نکات کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء میں سب سے افضل اور تمام انبیاء و رسول کے سردار، سید الانبیاء، افضل الانبیاء، تاج الانبیاء۔ اسی مناسبت سے حضور کی جو امت ہے ساری امتوں میں سب سے افضل امت ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں وہ تمام انبیاء و رسول کے جو صحابہ ہیں ان تمام صحابہ کرام میں افضل صحابہ ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہل بیت اطہار ہے، آپ کی اولاد ہے، دیگر انبیاء و رسول کی اولاد سے افضل ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وطن شریف مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ دیگر انبیاء و رسول کے وطنوں سے افضل و اعلیٰ ہے، کیونکہ ساری کی ساری خصوصیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم شریف سے ہے، حضور کی ذات مبارکہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کچھ یہودی علماء عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہود کے بڑے بڑے علماء، اور آ کر کہنے لگے کیا ہو گیا تمہیں؟ تم نے ہم سے محبت توڑ لی، ان سے محبت جوڑ لی، ہمیں تم نے چھوڑ دیا، ان کی طرف چلے گئے، ایسا کیا ہوا؟ اور آخرکار تم نے یہ معاملہ کیوں کیا؟ تم نے ایسی کیا خوبی مسلمانوں میں دیکھی کہ مسلمان ہو گئے اور مسلمانوں کی طرف چلے گئے، مسلمانوں سے محبت کرنے والے بن گئے؟ کیا وجہ ہے؟ جب یہ بات صحابہ نے سنی تو فرمایا بات یہ ہے کہ تمام دینوں میں افضل دین محمد عربی کا دین ہے۔ اسی طریقے سے تمام قوموں میں بہترین قوم جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء و رسول میں افضل بہترین سردار وہ حضور کی ذات ہے، لہٰذا اس وجہ سے ہم نے سب سے بہترین دین کا چناؤ کیا اور اس میں ہم نے شرکت کر لی اور ہم مسلمان ہو گئے۔
یہودی کے علماء تھے، وہ بھی عام لوگ تو تھے نہیں۔ وہ کہنے لگے اچھا، کہنے لگے بات ایسی ہے ہی نہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ یہودیت تمام دینوں میں افضل دین ہے، بنی اسرائیل تمام امتیوں میں اعلیٰ ترین امت ہے جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ پھر ساتھ میں دلیل پیش کی یہود کے علماء نے کہ قرآن مجید جو تم جس کتاب کو پڑھتے ہو اس میں یہ ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ بے شک ہم نے تمہیں فضیلت دی، بے شک ہم نے تمہیں فضیلت دی علی العالمین، تمام جہاں والوں پر۔ تو یہود کے علماء کہتے ہیں تمہاری کتاب میں تو ہمارا ہی ذکر موجود ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں فضیلت دی گئی ہے، اور تم کہتے ہو کہ حضور کے دین کو فضیلت دی گئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو فضیلت حاصل ہے، اور تم کہہ رہے ہو حضور کے صحابہ کو، حضور کی امت کو فضیلت حاصل ہے۔ بس یہ جب گفتگو ہو رہی تھی تو میرے رب نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا کنتم خیر امہ، کہ ان یہودیوں کو جواب دے دیا جائے، فرمایا کہ رب کے نزدیک سب سے بہترین امت حضور کی امت ہے، سب سے بہترین۔ اور یہ بات یاد رکھے، انسان سب سے بڑا کمزور وہ ہے جسے اپنا مقام ہی نہیں پتا، سب سے بڑا کمزور ترین معاشرے کا شخص وہ ہے جسے اپنا مقام نہ پتا ہو، اور جب پتہ چل جائے تو پھر وہ اس کی قدر بھی کرتا ہے۔ اب اس امت کی کیا خاصیت ہے، حضور نے اس امت کے بارے میں کتنے فضائل بیان فرمائے، آج ہم یہ سب بھلا بیٹھے، ہم نے اپنا مقام مرتبہ اپنا معیار ہی چھوڑ دیا، جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ سب سے بہترین امت ہے، ہم نے سارے کام غلط شروع کر دیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا گزشتہ امتوں کے معاملات تو ایسے تھے، ان کے سارے عیوب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما کے انہیں دنیا میں ذلیل رسوا کر دیا، لیکن امت محمدیہ فرمایا میری امت کی شان ہے، کیونکہ حضور آخری نبی، حضور پر جو کتاب کا نزول ہوا قرآن مجید آخری کتاب، تو فرمایا کہ آگے دیگر کوئی کتاب ہے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے میری امت کے بھی راز کو کھولا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر کرم فرمایا کہ ان کی پردہ پوشی فرما دی، ان کے رازوں کو فاش نہ کیا گیا، یہ امت کی شان ہے۔ پیارا محبوب علیہ السلام نے فرمایا پچھلی امتیں تھی جب ان کے انبیاء و رسول ظاہری طور پر مثال فرما جاتے وہ امت گمراہ ہو جاتی، لیکن میری امت وہ ہے جس کا ایک فرقہ ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک حق پر رہے گا، اس سے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح پیارا محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یوں دیکھا جائے تو اس امت میں چونکہ حضور آخری نبی خاتم النبیین لا نبی بعدی کے تحت اب انبیاء و رسول کا آنا تو ہے نہیں، لیکن حضور کی امت کی کیا شان ہے کہ قیامت تک اس کے اندر علماء ربانیین اور اولیاء کاملین پیدا ہوتے رہیں گے، جو اس دین کو صحیح سمت پر لگاتے رہیں گے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے اس امت کی شان ہے کہ حضور نے فرمایا اس امت کے علماء کا رتبہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، کہ وہ نبی تھے، انہوں نے اپنی امت کو صحیح جانب لگائے رکھا، واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ فرمایا میری امت کے علماء ان کی بھی یہی شان ہوگی کہ ان کا بھی یہ مقام مرتبہ ہوگا، ان کا بھی اسی طریقے سے کام ہوگا۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، یہ امت کی شان ہے، یہ اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے۔ آج امت ان تمام مقام و مرتبے سے بہت دور ہو چکی، اور کیا بات حضور نے فرما دی، فرمایا جنت کے اندر 120 صفحے ہوگی، 120 صفحے۔ فرمایا میری امت کو اللہ یہ شان عطا فرمائے گا کہ میری امت کی 80 صفحے ہوگی، اور بقیہ ساری امت آدم علیہ السلام سے لے کے مجھ تک، فرمایا بقیہ ساری کی تعداد فقط 40 صفحوں پر مشتمل ہوگی، لیکن حضور کی امت فرمایا 80 صفحوں پر جنت کے اندر موجود ہوگی، یہ امت کا مقام ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا پیارے محبوب علیہ السلام نے سب سے پہلے میری امت پر جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، کتنی شانیں ہیں۔ اسی طرح فرمایا میری امت کے 70,000 تو وہ افراد ہوں گے جسے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسی طریقے سے پیارے محبوب علیہ السلام نے بیت اللہ شریف فرشتوں نے تعمیر کیا، کتنی بڑی شان ہے اس کی، پھر انبیاء و رسول نے تعمیر کیا، پھر دیگر بادشاہ کے حکم پر تعمیر ہوا۔ حضور علیہ السلام اکثر و بیشتر بیت اللہ شریف کو دیکھا کرتے تھے اور زیارت کیا کرتے تھے، لیکن ایک موقع آیا
پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی طرف واضح ارشاد فرمایا، اے بیت اللہ، تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی شان و شوکت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک مومن کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک مومن کا مقام و مرتبہ تجھ سے بھی زیادہ ہے جو اللہ نے میری امت کو شرف عطا فرمایا ہے۔ تو امت کی شان تو اتنی اعلیٰ ہے، لیکن امت ان تمام معاملات کو بھلائے بیٹھی ہے۔ فضول کاموں کو دیکھا جائے تو یہ امت بڑھ چڑھ کر نظر آتی ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں فضول کوئی کتنا بڑا جرم ہے، لیکن اس امت نے چونکہ اپنے مقام کو ہی نہیں سمجھا۔ واضح طور پہ میرا رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جو ایمان والے ہیں ان کی شان یہ ہے، پکے مومن ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ بیہودہ گفتگو سے اعراض کرتے ہیں، فضول گفتگو کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ عن اللغو معرضون، اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں، کیونکہ امت کا مقام ہے۔ لیکن کتنا عجیب و غریب سارا سلسلہ ہو گیا، یہ زبان اس امت کی اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم نے کبھی اس بارے میں غور و فکر ہی نہیں کیا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، سیدنا فاروق اعظم بھی تشریف فرما ہے، دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، جنازہ گزرا تو کچھ لوگوں نے آپس میں گفتگو کی، بڑا نیکوکار شخص تھا۔ اب یہاں یہ گفتگو ہو رہی ہے، حضور نے فرمایا وجبت۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک جنازہ گزرا، ان لوگوں نے گفتگو کی، بڑا شریر تھا، بد اخلاق تھا، بد گفتار تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔ جیسے یہ بات مکمل ہی حضور نے فرمایا وجبت۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں جملوں کو سن لیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے جو جنازہ گزرا صحابہ نے تعریف کیا، آپ نے فرمایا وجبت، دوسرا جنازہ گزرا صحابہ نے کہا یہ ایسا تھا ویسا تھا، آپ نے فرمایا وجبت۔ یہ معاملہ سمجھ نہ آیا کہ دونوں کے بارے میں وجبت۔ حضور نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ پہلا جو جنازہ گزرا اس میں میری امت یعنی صحابہ کرام نے اس چیز کی گواہی دی کہ یہ نیکوکار تھا، فرمایا وجبت، میں نے اس وجہ سے کہا کہ ایسے شخص پر جنت واجب ہو گئی، کیونکہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تمہاری گواہی پر آپ دیکھیں ہمارا مقام مرتبہ حضور کی امت کا کہ ہماری گواہی پر میرا رب فیصلہ فرما رہا ہے، امت گواہی دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما رہا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا شرف ہے۔ حضور نے فرمایا جنازہ گزرا، نیکوکار ہونے کی تعریف کی گئی، وجبت، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ دوسرا جنازہ گزرا، جب تم نے یہ کہا کہ یہ بڑا شریر تھا، بدبخت تھا، گناہ گار تھا، فاسق فاجر، یہ وہ، فرمایا کہ اب میں نے فرمایا وجبت، مطلب اس پر جہنم واجب ہو گئی، کیونکہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم در حقیقت تم معمولی نہیں، امت اپنا مقام ہی نہیں جان رہی، اپنے مقام کو پہچان ہی نہیں رہی، اس وجہ سے دن بہ دن شب و روز خرافات میں پڑی ہے، گناہ گاری والے کاموں میں مصروف ہے۔ کتنی بڑی اہمیت اس زبان کی آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں تعریف کی گئی، جنازہ خدا کے تو نہیں بتا رہا میرا کیا گناہ ہے، میری کیا نیکیاں ہے، لیکن حضور کی امت نے فرما دیا، حضور نے ساتھ جواب ارشاد فرما دیا وجبت، کیونکہ اس امت نے اس کی تعریف کی، فرمایا اس کے لیے جو ہے جنت واجب ہو گئی۔ اس طرح اگر اس نے اس کی برائی کی تو فرمایا اس پہ جہنم واجب ہو گئی ہے۔ معیار اپنا سمجھے، امت اپنا معیار جانے کہ اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ یہ امت تو وہ ہے جن کے خریداروں میں بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے نام ہیں۔ خود موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس امت کی شان دیکھی، اس شان کو پہچانا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے کلیم ہیں، رب تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام فرمانے والے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ یہ شان اور شوکت والی امت کس کی ہے، مجھے عطا فرما دے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے بارے میں کہا جا رہا ہے، میرے رب نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ امت تو میرے محبوب کی امت ہے، جسے ہم نے یہ شان و شوکت سے نوازا ہے، یہ بڑی بڑی رفعتیں بلندیاں اسے عطا فرمائی، یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے خریدار بن رہے کہ اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ آج امت فسق و فجور میں مبتلا ہو گئی، اپنے معیار کو بھلا دیا، اپنے مقام مرتبے کو بھلا دیا، اپنے رتبے کو بھلا دیا، کس جگہ پر جہاں کر پہنچ گئی کہ یہ امت تو وہ جس کے خریدار خود نبی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اے اللہ اگر یہ امت مجھے نہیں ملتی تو مولا مجھے ایسے نبی کا امتی بنا دے جس کی یہ شان ہے۔ اب دیکھیں جس نبی نے نبی ہوتے ہوئے اس چیز کا اظہار کیا کہ اس امت کی کیا شان ہے، فرمایا مجھے بھی اس امت میں داخل فرما دے۔
آج ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے ماں کی گود میں کلمہ مل گیا اور رب تعالیٰ کا کرم فضل کہ اس نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا، مگر ہم نے کسی چیز کا پاس نہیں رکھا، ہم گناہوں میں شب و روز گزارتے رہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، فرمایا وہ جو ایمان لے اچھے کام کے مخلوق میں سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر۔ تو حضور کی امت کی یہ شان ہے کہ ایمان نصیب ہوا اب اچھے اعمال کے، تو فرمایا مخلوق میں کسی کو سب سے بہترین شخص کو دیکھنا ہو وہ حضور کی امت کے اس فرد کو دیکھ لے کہ جسے اللہ نے مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ لیکن معاملہ کیا ہو گیا؟ اگر کوئی شخص اپنے بچے کو دیکھتا ہے بگڑ رہا ہے تو وہ اس کو کہے گا خاندان کی عزت ہے، کچھ سدھر جا، کیا حرکتیں کر رہا ہے، فوراً اس کو تلقین کرے گا۔ تو اسی طرح امت محمدیہ کا معاملہ ہے کہ آج اگر امت محمدیہ خراب کاموں میں مشغول ہو جائے تو یہ ہے تیرا معیار ہی نہیں ہے، یہ تیرا مقام و مرتبہ، یہ تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا یہ معیار نہیں، کیونکہ تو حضور کی امت میں ہے، تیرے منہ سے جھوٹ کیسے نکل سکتا ہے؟ اسی طریقے سے بد نگاہی ہے، برے اعمال ہے، برا افعال ہے، برا اقوال ہے، کینہ، بغض، تکبر، لڑائی جھگڑے، فلمیں، ڈرامے، گانے بازی، نہ جانے کیا کیا گناہ ہے۔ تو فرمایا تو یہ کام کرتے تیرا یہ معیار ہی نہیں ہے، تو حضور کا امتی ہے۔ راستے میں جگہ جھگڑا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو تم؟ یہ تم حضور کے امتی ہو، تمہیں تو اتنا بڑا شرف عطا کیا گیا ہے کہ تمہارے خریداروں میں تو خود انبیاء و رسول تشریف فرما ہے، اس امت میں آنے کا تو نبی نے خواہش کا اظہار کیا، تمہیں تو اللہ نے بیٹھے بیٹھے اس امت کا فرد بنا دیا، تمہیں اللہ نے اس امت کے اندر شامل فرما دیا، آج تمہیں اس کی نظر اس کے حیثیت سے کوئی قدر نہیں، تمہیں تو رب تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرنا ہے اتنا کم ہے، تم اتنا شکر ادا کرو۔ تم نے اپنا اسٹیٹس ہی بلا دیا، تم نے اپنا معیار ہی بلا دیا، آج خرافات کے چکروں میں لگ گئے۔ اپنا مقام تو سمجھو، اپنے آپ کو پہچانو کہ حضور کی امت کی کتنی شان ہے، کتنی اعلیٰ شان ہے، لیکن معاملہ کچھ اور ہی ہو گیا۔ باعث بستامی رحمہ اللہ کا زمانہ ہے، ایک یہودی کی مسلمان سے دوستی ہوئی، اور یہی وہ واقعہ ہے جو آج کل ہم سب میں پایا جا رہا ہے۔ باعث بستامی کا زمانہ ہے، اب وہ کیا ہوا کہ یہودی مسلمان سے کہتا ہے کہ ہم بڑے پکے دوست ہیں، میں چاہتا ہوں دوستی پکی ہو جائے، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسلمان کہتا ہے اس میں کیا مسئلہ ہوا، پکی ہو جائے گی، آسان کام ہے، کہنے کیا کام کرنا ہوگا؟ مسلمان کہتا ہے کلمہ پر مسلمان ہو جائے، پکی دوستی ہو گئی، اب یہ دوستی کبھی نہیں ٹوٹتی۔ اب وہ شخص تھا نا یہودی، دوست تھا یہ اس کا، جانتا تھا، اس کے کردار سے واقفیت تھی، اس کے معاملات، اس کے اعمال سب دیکھتا تھا، کہتا ہے میں نے تو 2 اسلام دیکھے، تو کس اسلام کی دعوت دے رہا ہے؟ مسلمان کہتا ہے 2 اسلام، 2 کہاں سے ہو گئے؟ ایک ہی اسلام ہے، کہا نہیں میں نے 2 اسلام دیکھے، ایک تو اسلام اس شخص کا دیکھا ہے جس کا نام بایزید بستامی ہے، ایک تو میں نے اس کے اسلام کو دیکھا ہے، اور ایک تیرے اسلام کو دیکھا ہے۔ تیرا اسلام کیا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے میں بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، تجھ پہ فرض ہے لیکن تو پھر بھی نہیں پڑھتا، تو بھی نماز کو ضائع کرتا ہے، میں تیرے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے شراب کی جب مجلس لگتی ہے، ان مجلسوں میں جاتا ہوں، تو بھی میرے ساتھ آ جاتا ہے۔ اگر فقط زبان سے کلمہ ہی پڑھنا ہے تو پڑھا بھی پڑھ لیتا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تیرا اسلام تو اتنا ناقص ہے، تو کیا عمل کرتا ہے؟ تیرے معاملات تو سب میرے جیسے ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ تو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، تو پڑھا مجھے بھی کلمہ، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر یہی اسلام قبول کرنا ہے، ہاں اگر تو چاہتا ہے کہ بایزید بستامی جیسا اسلام قبول کروں کہ جب وہ چلے تو پتہ چلے غلام مصطفیٰ کا یہاں سے گزر ہو رہا ہے، جب وہ بیٹھے تو پتہ چلے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے ایک شخص جو نیکوکار ہے وہ وہاں تشریف فرما ہے، اگر تو چاہتا ہے میں ایسا اسلام قبول کروں تو کلمہ پڑھا مجھے اسلام میں داخل کر۔ تو آج مسلمانوں کا معاملہ بھی ایسا ہو گیا ہے، فقط کلمہ تو پڑھا جا چکا، ماں کی گود کے اندر نصیب ہو گیا، اللہ نے یہ شرط عطا فرما دیا کہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے حضور کی امت میں پیدا فرما دیا، لیکن آگے اس امت کے حالات بہت برے ہو گئے، ان کے معاملات دن بہ دن خراب سے خراب ہوتے چلے گئے۔ فرمایا دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، آگے فرمایا شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج امت کا حال یہ ہو چکا، نہ شرم نبی ہے نہ خوف خدا ہے، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس خرافات ہی خرافات۔ اس قدر برائی کے دہلیز پہ جا پہنچی امت، اپنا معیار، اپنا اسٹیٹس سب کھو دیا، اور خراب سے خراب۔ یاد رکھنا گلاب کے لیے پھول ضروری ہے، یعنی گلاب جو ہے وہ پھول ہے، اس کے لیے خوشبو ضروری ہے، سورج کے لیے کتنے روشنی ضروری ہے، اسی طریقے سے جو موتی ہوگا اس کے لیے چمک ضروری ہے، بعینی اسی طریقے سے جو حضور کا امتی ہے اس کو تمام امتوں میں افضل و اعلیٰ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کا اسٹیٹس ہے، اس کا معیار ہے، اس کو دیگر لوگوں سے الگ ہونا ہے۔ حضور نے فرمایا خیر الامم، میری امت سب سے بہترین امت ہے،
اب بہترین کیوں قرار دیا گیا؟ آج ہم نے بہترین ہونے والا کون سا کام کیا ہے؟ اپنے آپ پہ غور و فکر کریں۔ صبح ہوئی کام کے لیے نکلے، بیوی بچوں کے لیے روزگار کمانے، رات بھی گھر پہنچ گئی، کون سا دین کا کام کیا؟ حضور کی امت ہونے کا کون سا اتنا بڑا شرف تم نے کون سا اچھا کام کیا؟ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، بہت بڑی تعداد ایسی جو نماز سے بھی غافل، اتنی بد نصیبی، اتنی اس نعمت کی ناشکری کہ بیٹھے بیٹھے نعمت دے دی گئی، اس کی ہم اتنی ناشکری کریں۔ ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ جس کا ذکر خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے، کوئی کہے کہ ہمارا ذکر ہے، ہم کہتے بڑے فخر سے ہاں ہمارا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ کہ تمہارا ذکر کیسے؟ فرمایا پڑھ قرآن کی آیت وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، اللہ فرما رہا ہے کہ سب سے بہترین امت میرے محبوب کی امت ہے، لہٰذا ہمیں یہ فخر اعزاز حاصل ہے کہ ہم حضور کی امت ہے، لہٰذا ہمارا ذکر خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے، ہماری یہ شان ہے۔ مگر ہم نے اس سب چیزوں کو چھوڑ دیا، حالات اتنے برے ہو گئے کہ دنیا کو چاہیے تھا کہ آج مسلمانوں کی نقل کرتی، مسلمانوں کو آئیڈیل بناتی، لیکن معاملہ اتنا برعکس ہو گیا کہ آج مسلمان خود دوسروں کی نقل کر رہے ہیں، مسلمانوں نے دوسروں کا آئیڈیل بنائے ہوا ہے۔ جب تک یہ قوم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہوئے زندگی گزارتی رہی، دنیا پر اس امت نے راج کیا، دنیا نے اس امت سے جینا سیکھا۔ لیکن جیسے ہی امت نے اپنا رنگ بدلا، ان یہود و نصارہ کے تلوے چاٹنے والے بن گئے، ان یہود و نصارہ کے نقش قدم پر آ گئے، ان یہود و نصارہ کی صحبتوں کو اختیار کیا، آج مسلمان پوری دنیا میں ذلیل رسوا ہو کر رہ گیا، کیونکہ اس نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ کیونکہ دنیا کو چاہیے تھا کہ وہ ہماری نقل کرتے، اور ایسا ہی تھا صحابہ کے زمانے میں، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں، خیر القرون کرنی، ان سے سارے زمانے آپ دیکھیں، ان میں کیا شان تھی؟ ان میں دنیا مسلمانوں کی نقل کرتی تھی، مسلمانوں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا تھا۔ لیکن معاملہ اب کتنا برعکس ہو گیا، اب مسلمان ان کی نقلیں کر رہے ہیں، الیاذ باللہ، ان کی نقل کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کا لباس دیکھا جائے، آپ کے سامنے ہے، یہود و نصارہ کے لباس کو اپنایا ہوا ہے۔ ہم نے کس کو اپنا آئیڈیل بنا دیا؟ ہم کس راہ کی طرف چلے گئے؟ مسلمان تو اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ آج ہمیں کوئی کہتا بھی ہے تو میں عجیب سا لگتا ہے، یہ کیا بات کہہ دی ہے؟ الیاذ باللہ، اللہ کے بندو سوچو اس بارے میں کہ حضور نے اس امت کا، حضور کی امت ہونے کا ہمیں جو شرف ہے، ہم نے کیا اس کا پاس رکھا؟ ہم اپنے بارے میں خود سوچیں، قطع نظر کسی سے، اپنے بارے میں کہ ہم نے حضور کی سنت کو کتنا اپنایا ہوا ہے۔ حضور کے امتی ہے، بڑا اعزاز ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، لیکن ہم نے اس کا کیا پاس رکھا ہے؟ آج ہمارا حلیہ، چال چلن، تعلیم تک کے سب کی سب جو ہے یہود و نصارہ کے مشابہ ہیں، کیونکہ ہم اس سے سیکھ کے اپنے ملک کے اندر یہ چیزیں رائج کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ہم سے جینا سیکھتے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، ہم ان سے جینا سیکھ رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ہمارے نقش قدم پر چلتے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن مجید بھی ہے، رب کے احکام ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس تو حضور کی حدیث موجود ہے جس میں زندگی گزارنے کے سارے طریقے موجود ہیں۔ تو ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے، دنیا کو میسج دیتے کہ اگر تمہیں جینے کا طریقہ سلیقہ سیکھنے ہو تو در حقیقت محمد عربی کے غلام سے سیکھو۔ یہ تھا معاملہ، لیکن معاملہ بالکل برعکس ہو گیا۔ آج ہم صرف یہود و نصارہ کے ہو کر رہ گئے، الیاذ باللہ۔ کھانا پینا، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، گفتگو لہجہ، ہر شے ہم نے یہود و نصارہ کے اپنا لیا اور بڑے فخر سے اپنائی ہے، الیاذ باللہ، اور اس پر ہمیں کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ سوچنا چاہیے مسلمان تو وہ ہے جو اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرتا ہے، مسلمان تو وہ ہے جو نبی کی سنت پر چلتا ہے۔ آج بھی وقت ہے اپنے بارے میں سوچے، غور و فکر کرے، کہیں ایسا نہ ہو وقت گزر جائے اور ہمیں یہ شرف عطا ہوا ہے بروز محشر جب پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، تو یہود و نصارہ کی طرف چلا گیا، ایسا کام تو نے کیوں کیا؟ مسلمان کے اخلاق اتنے شاندار ہونے چاہیے۔ مالک بن دینار، آخری بات، مالک بن دینار رحمہ اللہ، اب دیکھو یہ اخلاق ہی تھے نا کہ مسلمانوں کے اخلاق تھے جن کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے یہودی کے برابر میں گھر خریدا، گھر کے معاملات تھے۔ اب وہ کیا کرتا، یہودی کو پتہ چلا بڑا نیکوکار ہے، نمازی ہے، حضور کا امتی ہے، تنگ کیا جائے، پریشان کیا جائے، اب وہ کیا کرتا، اپنے پرنالے سے جو غلاظتیں پھینکتا، گندی گندی چیزیں پھینکتا۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ جب دیکھتے صاف کر لیتے اور کوئی شکایت نہ کرتے۔ چند دنوں کے بعد یہ یہودی خود آتا ہے مالک بن دینار کی بارگاہ میں، عرض کرتا ہے حضور کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ مالک بن دینار فرماتے ہیں یہ تو جو حرکت کرتا ہے میں صاف کر لیتا ہوں، بس اتنی بات۔ اب
یہودی حیران ہوا، میں خود آیا چل کر کوئی شکایتیں بتائیں، بجائے شکایت بتانے کے کہتا ہے کہ میں صاف کر لیتا ہوں۔ اب کہتا ہے کہ آپ کو غصہ آتا ہے؟ مالک بن دینار فرماتے ہیں ہاں آتا ہے، لیکن پی جاتا ہوں۔ اچھا، پھر مالک بن دینار قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ میرا رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جو غصے کو پی جائے، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ بہت محبت فرماتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ تو میں تو یہ عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں، میرا رب مجھے اپنا محبوب بنا رہا ہے، مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ جیسے اس یہودی نے اس بات کو سنا کہ مسلمان اتنے شاندار اخلاق، اتنی شاندار گفتار، اتنا شاندار لہجہ، بولنے لگا کہ کلمہ پڑھا اور مجھے بھی اسلام میں داخل کر۔ اور وہ جو یہودی تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو یہ مسلمان کا اسٹیٹس ہے، مسلمان کی شان ہے، لیکن ہم نے یہ سب چیزیں بلا دی، اس وجہ سے ہمارے معاملات خراب ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا مقام و مرتبہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہود و نصارہ کی تمام جو چاپلوسی ہم کرتے ہیں والعیاذ باللہ، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تمام خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا